نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے غیبت کی حقیقت کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ غیبت ایک سنگین جرم ہے جو بندے کے نیک اعمال کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ درخت کو، زنگ لوہے کو اور دیمک لکڑی کو کھا جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، بتاؤ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ و رسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کو بری لگے غیبت ہے۔ کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہی تو غیبت ہے، ورنہ اگر وہ بات اس کے اندر نہ ہو تو وہ بہتان ہے جو غیبت سے خطرناک گناہ ہے۔ رب کائنات کا ارشاد ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لحم أخيه میتا فکرہتموہ، یعنی تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ہرگز پسند نہیں کرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے، جب بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہیں کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے تو وہ اشرفیوں کی ایک تھیلی جو اس کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھتا اس نے تو آپ کی برائی کی تو اشرفی کس بات کی؟ آپ فرماتے، بھائی یہ اشرفیاں احسان کے بدلے میں کہ اس نے میری غیبت کر کے اپنی نیکیاں مجھے دے دی، تو اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر۔ اور دیکھا جائے تو آج کل غیبت جو ہے اس کو کچھ گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، یہ تو ایک عام سی بات بن گئی۔ جب بھی دو بیٹھے تو فوراً فلانا یہ فلانا یہ فلانا، ایسا ہر کسی ہونا چاہیے۔ اس سے ہمارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ میری زبان درندہ ہے، اگر چھوڑ دوں تو مجھے چھٹ کر سکتی۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت کا علاج بھی بتایا ہے۔ اگر ہم اس نسخے کو اپنا لیں تو غیبت جیسی مہلک بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن صَمَتَ نَجَا، یعنی جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ یعنی جس شخص کو فضول باتوں کی عادت ہو، اس شخص کے سینے میں جو دل ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ عقل مندوں کا طریقہ خاموشی ہے، جاہلوں کا طریقہ نصیحت کو بھلا دینا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت جیسے سنگین گناہ سے بچائے اور ان نصیحتوں کی موتیوں سے اپنے دامن کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔